الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واتبعكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم درود پاک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى. حمد و سلام کے بعد قابل احترام اساتذہ اعزازگان اراکین انجمن اور جملہ حاضرین علماء کرام حفاظ کرام دیگر برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے اظہار خیالات کے لیے جو چند کلمات طیبات قرآن کریم سے تلاوت کیے ان کے اندر میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں شاید یہ بات کرنے بھول جاؤں کہ میں اپنے تمام عزیز طلباء علماء سے عرض کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جذبہ عمل ملے تو ان آیات کو ضیاء القرآن سے ضرور جا کر پڑھیں. انشاءاللہ حضور سیدی کریم کے الفاظ میں جو اثر ہے یقیناً مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہمیں ہی نہیں بلکہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اس کو جگانے کے لیے کافی. اس دوران ہماری انجمن غلامان مصطفیٰ جو اس دارالعلوم کی بانی باڑی ہے اس کے ابتدائی بانی ارکان میں سے ہمارے انتہائی قابل عزت و احترام شخصیت اور ہمارے محسنوں میں شامل عزت مآب الحاج محمد شوکت صدیق طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستان کی بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں ایسی کوشش کرو جیسی کوشش کرنے کا حق ہے. جہاد عام کوشش کو نہیں کہا جاتا. سیدی الکریم ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات کے حوالے سے اس کی تحقیق ضیاء القرآن میں رقم فرمائی. آپ فرماتے ہیں جہاد کسی ناقص ڈھیلی ڈھالی اور ادھوری کوشش کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کا لغوی معنی ہے استفراغ الحسن فی مدافعۃ العدو، مد مقابل اور دشمن سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش یوں لگا دینا جیسے ایک ڈور کو انڈیلا جائے تو اس ڈور کے اندر پانی کا آخری قطرہ بھی باقی نہیں رہا. ڈور کو انڈیلا جائے اس کے اندر آخری قطرہ بھی گر جاتا ہے. گویا ارشاد ہے جناب عزت مآب چودھری شوکت حسین بریاد صاحب صدر انجمن علماء
بندے عرض کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، جہاد کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا آخری قطرہ خون تک بہا دو اور اپنی آخری کاوش اور کوشش تک ہمت اور محنت کرنا۔ اس لیے فرمایا وجاہدوا فی سبیل وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اے لوگوں پہلی بات، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخری کاوش تک لگا۔ وہ اس میں ہمیں شدید محنت جد و جہد کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے واضح بات ہے ادھوری کاوش کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا ہمیں اس سلسلہ میں پورے اپنا تن من دھن ذاتی اثر و رسوخ اور جملہ وسائل کو ایسے دین کے لیے جھونک دینا جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مکہ جیسا عزیز وطن چھوڑا، اپنی جوانیاں قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے پاکیزہ خون دینے میں بھی کبھی صحابہ کرام نے دریغ نہیں کیا۔ اسی طرح ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے حد محنت کرے۔ گویا بندہ مومن کو پوری زندگی میں جد و جہد اور مسلسل محنت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا تمہاری یہ کاوش ذاتی عزت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، میں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وجاہدوا فی اللہ، جو محنت کرو تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تمہارا مقصود حیات اللہ کی رضا ہونا چاہیے، جیسے الحمدللہ ہر بندہ ایک مومن کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہے۔ اور ہمارے اس سارے کارواں کے مین حضور سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً فرمایا کرتے تھے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، طلباء ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہمیں اپنی نیت کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے۔ میں عموماً کہتا ہوں جو علماء اپنے علم اور صلاحیتوں کو لگا کر لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں ان کی کبھی لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم دل کی دنیا پر محبت کا جھنڈا وہی اولیاء اللہ اور صاف لوگ گاڑ سکتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان آیات کو ہر لمحے پیش نظر رکھیں۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتنی محنت کہ مال جان اولاد کاوش جوانیاں زندگیاں لگا دینے کا حکم تمہیں بلا وجہ نہیں دیا گیا۔ وَاتَّبَعْتُمْ، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ حسان جی وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب قیامت تک دین کی دنیا میں اشاعت فروغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ دار ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ہمیں چنا، ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، معاشرے میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں، اللہ کے اس انتخاب پر شکر کیا کریں۔ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے چنا، اللہ نے ہمیں دین کے راستے کے لیے چنا، ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے کہا تھا، الہی شکر کروں کتنا، فخر کروں
کا انتظام کیا. وہ پہلو ایک الگ ہے، لیکن ہمیں آپ کو سب کو اپنی قسمت پر راض ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری دین کی خدمت کے لیے چن لیا. اقبال ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، اور یقیناً اس شعر کی گہرائی کی لذتیں جو سمجھتا ہے وہ اقبال کو یقیناً سلام کرے گا. اقبال کہتا ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اے مسلمان، تیرا وجود اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا. تو فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا. میں اپنے عزیزوں کو کہوں گا، کسی کا ذریعہ انکم دکانداری ہے، کسی کا ذریعہ آمدن زمینداری ہے اور معاملات حیات ہے. میں تو اپنے بچوں سے عموماً کہتا ہوں، ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدن بھی دین ہی. تو پھر ہمیں دین کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہونا چاہیے اور دل کی گہرائیوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے. فرمایا ہوا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. جو دین تمہیں ملا، دین فطرت ملا، کوئی ایسا حکم اسلام کا نہیں ہے جو کہ فطرت انسانی پر بھاری ہو تو اللہ اس کے اندر آسانی نہ کر دے. فرمایا اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت میں نہ ہو. آپ جانتے نہیں، اگر ایک مسلمان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اجازت ہے بیٹھ کر پڑھے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا کر سر کے اشارے سے پڑھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. گویا ہمیں ریئلائز کرایا، ہمیں یاد کرایا گیا، اگر اقوام عالم میں سے اللہ نے تمہیں چن کر اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کی آخری پونجی تک لگا دینے کا حکم دیا ہے، تو یہ کوئی ایسا نہیں بول جو تم اٹھا نہ سکو، بلکہ حقیقت میں تمہارا یہ مقام کہ تم سید الانبیاء کی امت ہو، تم حضور خاتم الانبیاء کی امت ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی، تم آخری امت. گویا اشارہ تھا لوگوں، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اب کوئی نبی اللہ نہیں بھیجے گا، دین کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے تمہاری ہے. اسی لیے میں اپنے بچوں کو عرض کروں گا، خدا را اپنے وجود کو غنیمت جاننے، اپنی صحت کو غنیمت جاننے، اپنی عزت کو غنیمت جاننے، اپنے وسائل اسلام کے لیے جھونک دے، لگا دے. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے جو رسول اللہ کا امتی ہو، جو سید الانبیاء کا امتی ہو، اور جسے اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، یقیناً اس کا ایک مقام ہے. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے. تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کی صورتوں کو جگانے کے لیے. اللہ کی قسم یہی 30 حضور ضیاء کی زندگی میں تھی، یہی تڑپ زندگی میں تھی. میں اس محفل میں موجود تھا جب آپ نے ایک دن فرمایا، اے سننے والے سنیو، اے خوابیدہ نوجوانوں، اے سننے والے علماء، اگر کرم شاہ کا بس چلتا تو کرم شاہ ایسی درد بھری چیخ مارتا کہ تمہاری نیندیں ان پر حرام ہو جاتی. اس انسان کے دل میں کتنا جذبہ تھا، ان کے الفاظ کتنے ان کے باطن کی ترجمانی کر رہے تھے. انہوں نے پھر یقیناً ایک ایسی آواز لگائی کہ آج الحمدللہ دنیا کا کونا کونا حضور سیدی ضیاء الامت کے جذبے دلوں کا پیغام دنیا. فرمایا اپنے مقام کو پہچانو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا. اگر پوری امت کا یہ مقام ہے، فرمایا
جنہیں خود سرکار نے اعزاز دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ عزیزان ذکر اپنا مقام پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے۔ آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم کس عظیم باپ کی ملت ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تمہارا کس سے تعلق ہے؟ پہلے عرب ناز کرتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم ملت ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف قریشیوں اور ہاشمیوں کو نہیں، فرمایا اے عرب کے لوگوں ابراہیم کی نسبت پر ناز کرنے والوں، اپنے باپ ابراہیم کی تم امت ملت ہو۔ ابراہیم کیا ہے؟ ایک عمل کا، ایک قربانی کا، ایک مالک کے نام پر ٹوٹلی قربان ہونے کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جس ابراہیم نے اپنی جان آتش نمرود میں جھونک کر نظر جان رب کے نام پر پیش کی، جس ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی 100 سال کے قریب عمر میں اکلوتا امیدوں کا مرکز اسماعیل کے گردن پر چھری رکھ کر یار کو منایا، جس ابراہیم نے خدا کے لیے شام کے مرغزاروں کو خیرباد کہا اور مکہ کی جھلستی ہواؤں میں چند دن کے اسماعیل کو اس لیے چھوڑا کہ مالک اگر تو راضی ہے جس حال میں بھی رکھو وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ چند روزہ کا، چند مہینوں کا بچہ اسماعیل عرب کی لو میں لگو لگ صحرا میں جہاں نہ سایہ نہ اسباب حیات نہ پانی نہ جینے کی رمق باقی ہے، فرمایا اس بات کے تم دیکھتے ہو ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اسی عظیم المرتبہ باپ نے تمہارا نام مسلمان۔ مسلمین کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری کرنے والا، یعنی اپنے اللہ اپنے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ فرمایا اس سے پہلے بھی تمہارا نام یہی ہے، وفی ھذا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، وہاں بھی تمہارا نام انہوں نے مسلمان رکھا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان آیا۔ یہ اللہ نے تمہیں مرتبہ کیوں دیا؟ یہ اعزاز اللہ نے تمہیں کیوں دیا؟ اقوام عالم میں اللہ نے کیوں تمہیں چنا؟ اقوام عالم میں اپنے دین کی خدمت کا سہرا اللہ نے تمہارے ماتھے پر کیوں سجایا؟ اللہ نے تمہیں کیوں اس کے لیے چن لیا؟ آگے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلی بار اس دین کی صداقت کے لیے ایک ذات ہم نے ایسی بھیجی ہے جس کا سراپا ہی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ لِيَكُنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ میرا رسول، میرے رسول کی ذات، میرے رسول کا کردار، میرے محبوب کی سیرت اقوام عالم کے سامنے دین کی سچائی کا ایک گواہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ذات میں ایسے باکمال تھے کہ جن کی ذات ہی اسلام کی صداقت کا نمونہ تھی۔ آپ علماء اچھی طرح جانتے ہیں جب پہلی مرتبہ سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اسلام کیا، اعلان نبوت اور رسالت کیا، اعلان توحید کیا، حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، فرمایا لوگوں جو بات میں کر رہا ہوں اس پر گواہ میری ذات ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج تک میں 40 سال سے تمہارے اندر ہوں، تم نے مجھے دیکھا، ہر انداز میں دیکھا، بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، سفر میں، ازل میں، شادی سے پہلے، شادی سے بعد۔ ذرا بولو کیف وجدتمونی، تم نے مجھ محمد کو کیسا پایا؟ سب یک زبان بولے ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد ہم نے تیری ذات کو امانت اور صدق کا پیکر پایا۔ گویا حضور کی ذات اسلام کی صداقت کا ایک سیمپل ہے، اور آپ اور میں بحیثیت امت مصطفیٰ فرمایا لوگوں ہم نے اپنے نبی کو اسلام کی صداقت کا شاہد عادت بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کا وجود ہی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا اور تمہیں اس لیے یہ ذمہ داریاں دی
یہ خدمت دین کا عظیم مطالبہ تم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری کائنات میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے تمہیں کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے محبوب کی ذات جیسے نمونہ ہے لوگوں کے لیے اسلام کا، اسی طرح فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم اتنے کامل بن جاؤ کہ تمہارا وجود بھی دنیا کے لیے بنے۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، لاکھوں مربع میل کا امام، جب پیبند زدہ لباس میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیکھ کر کہنے لگے جس انسان کی زندگی کا یہ نمونہ ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا غریب نواز، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ کر کتنے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ پاکستان کے اندر جمعیت العلماء پاکستان کے صدر تھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، تو اس سلسلہ میں پورے ملک میں تحریک چل رہی تھی کہ اسلام کے بارے میں سوشلزم کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو خواجہ صاحب میدان میں اترے اور آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، راولپنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس کے اندر عراق کے سفیر کو بلایا گیا۔ جب عراق کا سفیر آیا اس نے عربی میں تقریر کی، خواجہ صاحب نے آپ کے اور میرے مرشد کریم اور ہماری ان عزتوں کے مہمان حضور ضیاء الامت کو عرض کیا، فرمایا کرم شاہ جی اس عراق کے سفیر کی تقریر جو عربی میں ہے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرو۔ حضور ضیاء الامت اس حسین انداز میں ترجمہ کر رہے تھے کہ پنڈی کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے ہمارے ساتھی میں سلطان سکندر حیات صاحب ان کا نام ہے، وہ ایک چودھری فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس جلسہ میں آئے اور جب حضور ضیاء وہ سلطان سکندر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میرے چچا گاؤں کے پنچایتی تھے، چودھری تھے، پنچایتیں یعنی لوگوں کی جھگڑوں کے فیصلے کرتے۔ اب جیسے چودھریوں کا انداز حیات ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے ان چچا جان کے ویسے بڑے اچھے حالات تھے، عدل پسند آدمی تھے، غریب پرور تھے، لیکن انہوں نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے بار آپ نے کہا آپ کو یہ سارے اچھے کام اور ان کاموں کے بعد یہ آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ بات نہیں مانتے تھے۔ وہ سلطان سکندر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں اس جلسے میں موجود تھا، جب وہ جلسہ ختم ہوا ہم واپس آنے لگے تو وہ ہمارے چچا جی ہمیں کہنے لگے یہ جو ٹرانسلیشن کر رہے تھے اس عربی تقریب کی اردو میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ۔ ان دنوں آپ نئے نئے جب ازہر سے پڑھ کر آئے تھے تو انہیں چونکہ مولوی حضرات اور دوست کہتے تھے تو وہ اتنے متاثر ہوئے، کہنے لگے اگر یہ آدمی مجھے کہہ دینا کہ مونچھیں کٹا دو تو میں مونچھیں کٹا دوں۔ یوں حضور ضیاء الامت ان کے دل میں گھر کر گئے۔ سلطان سکندر حیات صاحب فرماتے ہیں ہم چچا جی کو لے کر حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب ہم نے پیش کیا اور ان کا سارا تھوڑا تھوڑا تعارف کرایا اور عرض کیا حضور یہ آپ سے بہت متاثر ہے اور یہ معاملہ ہے، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں بڑی شفقت کی، پیار دیا، فرمایا ایسی مونچھیں جو سنت کے خلاف ہوں اور پانی میں پڑتی ہوں ایسی نہ رکھیں، آگے سے کٹوا دیں، باقی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اگر مونچھیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہنے لگے کہ حضور ضیاء الامت کی بعض چند باتوں نے اس چودھری کے دل کی دنیا بدل کر اور وہ خود بول کر کہنے لگا اگر یہ بندہ مجھے کہے تو میں بات مان جاؤں گا۔ عزیزان ذکر آپ کون ہیں؟ آپ حضور ضیاء الامت کی مانوی اولاد ہیں، آپ حضور ضیاء الامت کی روحانی اولاد ہیں۔ 10 سال آپ اللہ کی میزبانی اور حضور ضیاء الامت کے مدارس میں پڑھے، ہماری سیرت، ہماری ذات، ہمارے اندر بھی یہ کشش ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل بدلے۔ لیکن وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایسے بن جاؤ کہ تم لوگوں
دین کے ایک گواہ ہو، تمہاری سیرت، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا معاملات کرنا ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ تمہارے اوپر اعتماد کرے اور تم ادارے کے فنڈ میں کرپشن کرو۔ ہمیں سید کریم الامت فرمایا کرتے تھے، جو اداروں کے فنڈ میں ایک پیسے کی کرپشن کرتا ہے وہ لاکھوں کی کرپشن کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے یاد رکھو، جو لوگ مساجد اور مدارس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی ذات بھی بند کرتے ہیں، مدارس کے فنڈ میں خود بند کرتے ہیں، اللہ ان کی کئی نسلوں کو عذاب دے۔ عذاب سے مراد تھا فرمایا دین سے وہ لوگ معروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جانے کا الحمدللہ ان آیات کی روشنی میں آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے کتنے کھول کھول کر الفاظ میں بیان کیا۔ ایک ہم دو حوالے سے گواہ ہیں، ایک تو ہمارا وجود اسلام کے لیے گواہ ہے، جیسے اقبال نے کہا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اے بے خبر مسلمان، اے بے خبر امت مصطفیٰ کے فرد، اس کائنات میں تاریخیں جس جوہر سے لکھی جاتی ہیں ان کی حقیقت تیری ذات ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ مسلمان اکابرین کی بنیاد پر لکھی گئی۔ وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، ہمارے اسپین کے عروج کے دور میں ہمارے علماء کی جو حیثیت تھی وہ یورپ میں کیا تھی اور اقوام عالم پر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ڈنمارک میں ہمیں ایک دوست نے ڈنمارک کی سیر کروائی۔ ڈنمارک مغربی شہروں کے اندر سے نہریں گزاری گئی ہیں، ان سے کئی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، جہاز رانی، شہر کا حسن و جمال اور چیزیں۔ ہمیں تو وہاں جب انہوں نے سیر کروائی تو ایک اناؤنسر جہاں سے وہ ہمارا جہاز گزرتا وہ اناؤنس کرتے کہ یونیورسٹی ہے، اسے بنے اتنے سو سال ہوا، اس کی عمارت فلاں نے بنائی۔ میں بڑے غور سے سنتا رہا۔ ساری سیر کے بعد ہمارے میزبان، ان کا نام ہے جناب صفدر حاجی صفدر محمود فرد، انتہائی عاشق رسول انسان ہے اور ایسا انسان ہے جن کی باتیں سن کر ہمیں ان کی قسمت پر رشک ہے۔ اتنے دین کے محب آدمی ہیں۔ مجھے کہنے لگے رشاہ آپ کی باتیں وہ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا صدر صاحب ایک بات میں نے نوٹ کی، جتنی بلڈنگز ہم نے دیکھی، جتنے بڑے بڑے ادارے دیکھے، ان کی تعمیرات کی عمر کسی بھی ادارے کی عمر 300-350 سال سے زائد نہیں ہے۔ اور یورپ میں اسلامی اسپین میں اسلامی حکومت کا زوال آج سے 400 سال قبل ہوا ہے۔ اس تناظر میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی یہ ساری بلڈنگز جن پر انہیں ناز ہے، یہ سب کچھ انہوں نے تیرے میرے آباد سے ان سے حاصل کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اقبال کہتا ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے۔ اور اگلی بات، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تمہارا وجود میرا وجود یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہونی چاہیے، کا گواہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کردار، اپنا کریکٹر اتنا نمایاں رکھیں کہ ہمارے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ہمارے کردار کے اندر ایسی جاذبیت ہو کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ فرمایا لیکن الرسول شہیدا علیکم، ایک تو کہہ لیجیے کہ نبی دنیا میں شہید ہے، گواہ ہے، اور ایک یہ کہ قیامت کے دن جب پہلے نبی کی امتیں انکار کریں گی کہ یا اللہ ان نبیوں نے پیغام رسالت نہیں دیا، اس وقت سرکار کی گواہی کا ہوگا۔ آپ فرمائیں لیکن اس سے پہلے حضور کی امت کو بلایا جائے۔ انبیاء کہیں گے یا اللہ کہ ہم نے تیرا پیغام دیا ہے دنیا کو، اس پر گواہ آخری نبی کی امت، انہیں بلایا جائے۔ اس امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، سیدنا صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، مولا مرتضیٰ کو بلایا جائے گا، شاہکار تربیت نبوت عمر بن خطاب کو بلایا جائے گا، مجدد الفسانی کو بلایا جائے گا، حضور محبوب سبحانی کو بلایا جائے گا، اللہ کے ولیوں کو بلایا جائے گا۔ ہماری امید ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے سیاق امت کو بلایا جائے گا، ہمارے تاجدار حق حضرت
अब्दुल अनीस सूफी बरकत अली लुधियानवी को बुलाया जाएगा, हमारे शेखुल इस्लाम पीर सियाम को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा दो गवाही अल्लाह के नबियों ने क्या अपना हक तबलीग अदा किया, हजूर की उम्मत गवाही देगी। तो पहली उम्मतें कहेंगी या अल्लाह ये तो हमारे जमाने में थे नहीं, कैसे गवाही दे रहे। एक तो पहली बात ये एजाज है उम्मत मुस्तफा का, इसकी गवाही क़यामत के दिन कबूल। और दूसरी बात क्यों क्या ये एजाज में नवाजों को मिलेगा, क्या ये एजाज बेदीनों को मिलेगा, क्या ये एजाज दीन फरोशों को मिलेगा, क्या ये एजाज उनको मिलेगा जो सारी जिंदगी दीन के नाम पर खाएं और दीन का काम न करें। अजीजों आओ हम अपने आप को इस अंदाज में तैयार करें कि अल्लाह करे कल उन गवाहों ने आपको और मेरा शुमार किया, हम भी हुजूर या उम्मत के झंडे के नीचे उन गवाहों में शामिल हो जाएं, अपने इस मकाम को पहचान कर खुदारा अपना किरदार, अपनी सीरत, अपनी जिंदगी गुजारे, जिद्दोजहद को वसीला हयात बनाएं, अल्लाह के दीन की खिदमत को मकसद जिंदगी समझे और अल्लाह के दीन से प्यार अपनी जात से बढ़कर करे। मैं अमूमन कहता हूँ अपना बंदा लोगों को बनाना ये तो ख्वाहिश नफ्स है, लोगों को अपना बंदा न बनाओ, अपने रब का बंदा बनाओ। मेरे सैयद अल करीम हुजूर जिया उम्मत फरमाते थे जब लोगों को तुम अल्लाह का बंदा बनाओगे, अल्लाह खुद ब खुद तुम्हें लोगों के दिलों में महबूब बनाएगा, खुद अल्लाह तुम्हें इज्जत और रिस्पेक्ट देगा। आगे बताया अगर कल इस मकाम को चाहते हो तो क्या करो, फ़ाक़ीमुस्सलाह नमाज कायम करो, वआतु ज़कात ज़कात दिया करो, वअतसिमू बिल्लाह। इस जुमले की गहराई को जब मैं तन्हाई में पढ़ता हूँ खुदा की कसम अल्लाह के करम पर झूम जाता हूँ कि मेरे रब ने कितना कर्म किया। फरमाया वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह को मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम, तेरी दीन की दुनिया का महबूब हकीकी अल्लाह हो, मतलूब हकीकी अल्लाह हो, मकसूद हकीकी अल्लाह हो। अरे अल्लाह से जुड़ जाओ, जब अल्लाह से जुड़ जाओगे फिर मर कर भी नहीं मरोगे। एक अंग्रेज ने किताब लिखी परिचय ऑफ इस्लाम, उसने उसके अंदर लिखा हैरत है बादशाह जिंदा होकर हुकूमतें करते हैं, अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन कब्र में सोकर भी लोगों के दिलों में हुकूमत, ये दिलों की हुकूमतें किन्हें मिलती हैं जो इत्तिसाम जिंदा करते हैं, जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं। उनकी खलवतें उनकी जलवतों से ज्यादा पाकीज़ा, उनकी तन्हाइयाँ उनके मुरीदों उनके मानने वालों के नारों से बढ़कर उनकी तन्हाइयाँ आपको ज़ाहिर करती हैं, उनकी तन्हाइयाँ इतनी प्यारी होती हैं। मैंने कई मरतबा आपको बताया ईरान के साथ हज़रत उमर की जंगों में एक ईरान का जासूस आया, 16 दिन जासूसी करता रहा। जासूस कितने चालाक कितने तेज लोग होते हैं। 17वें दिन लाकर सादिक ने अबी वक़ास को कहने लगा ऐसा मुझे अपने नबी मोहम्मद का कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान नहीं, मैं ईरान का जासूस हूँ, तुम्हारे अंदर मैंने भेष बदल कर तुम्हारे राज होने दिए। पर 16 दिन जब मैंने देखा कि तेरे सिपाही दिन के वक्त इतने मुखलिस होते हैं, हर इंसान मैदान जंग में जान बचाता है, तेरा हर सिपाही जान पहले कुर्बान करने के लिए भेजा, ये चाहता है मैं करूं, वो चाहता है मैं पहले करूं, इतने मुखलिस। और फिर रात मैं इनके खैमों में होता हूँ कि मैं इनके सीक्रेट मामला इनके खुफिया मामला अपनी कौम को दूं। उसने कहा मैं हैरान हूँ, दिन के वक्त इतने मुखलिस सबसे पहले बनना चाहते हैं और रात की तन्हाइयों में जमीन पर सर रख कर रो रो कर कह रहे होते हैं खुदाया कर तेरी बारगाह में हमारे इखलास में कोई कमी है तो हमें माफ कर दे। सुनिए उस ईरान के जासूस के जुमले थे सादिक ने अबी वक़ास, तेरे लोगों की इन तन्हाइयों के जुमलों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। मेरा दिल कहता है जिन लोगों की खलवतें इतनी पाकीज़ा हैं उनका नबी भी सच्चा है, उनका दीन भी सच्चा है। ये हैं हम लोग फ़ाक़ीमुस्सलाह वआतु ज़कात, मुक़्तदीयों के लिए नमाज पढ़ना, दिखलावे के लिए ज़कात देना,
انبیاء کی نظر میں غیر اللہ پرستی ہے۔ میرے سیدی جعلوا نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، نہیں تو ان کے تحت آپ نے لکھا لوگوں اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور شریک یہی ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے کیا کرو، تمہاری خلوتیں اللہ کے لیے ہو۔ وعدہ سے منزلت میں کتنی چاشنی، کتنی لذت، کتنا سرور، اپنے حق سے جڑ جاؤ۔ جب جڑ جاؤ گے کل بھرے میدان محشر میں گواہ بننے کی عزت والا تمہارے ساتھ رہے گا۔ فرمایا ہو مولاکم، وہی تمہارا آقا و سرور ہے۔ فنعم المولا، وہ کیسا آقا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا آقا کون ہو سکتا ہے۔ ونعم النصیر، کتنا ہی وہ اچھا مدد کرنے والا ہے اللہ آپ کا میرا آمین ناصر ہو۔ میں آپ کو بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا چمن کو ہے چمن والوں بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے نام کی خاطر۔